میں 637 عیسوی کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کیا، غزہ شہر کو فتح کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کرنے کے بعد بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں رک کر کے تو ایک لمبی تاریخ ہے، یہاں رک کر کے میں آپ کو بیت المقدس کے فتح کی بھی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو کس طریقے سے فتح کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزہ شہر کو فتح کیا۔ اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور جس طرف بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رخ فرماتے اور جس شہر پر بھی حملہ کرتے اس شہر کو فتح کر لیتے، اور فتح کا عمرانی نصیب اور مقدر بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اور ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ تقریباً دمشق وغیرہ کو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اب یہ تمام علاقے فتح ہو گئے، اب ہم کہاں جائیں؟ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کریں۔ ادھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب آپ ہمیں حکم فرمائے ہم کس طرف رخ کریں۔ یہ ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ عموماً تاریخ سے دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن واقعات سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ تاریخ اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ آج ہمارے سامنے غزہ کی ایک تاریخ ظاہر ہو رہی ہے، اور غزہ کے اوپر جو بمباری اور جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس لیے غزہ کی ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تاریخ کا پتہ ہونی چاہیے کہ اسلامی تاریخ میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کہا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں اور بیت المقدس کو فتح کریں۔ چونکہ رومیوں نے قبضہ کیا تھا تو رومیوں کا قبضہ غزہ کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر بھی تھا۔ آپ نقشے کے اندر دیکھیں گے غزہ کے بالکل مغربی مشرقی حصے میں بیت المقدس ہے، غزہ کے بالکل ٹچ میں بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس پر بھی ان رومیوں کا قبضہ تھا، اور تقریباً رومی سارے کے سارے عیسائی تھے، عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں واقعہ بڑا لمبا ہے، میں مختصر انداز میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے اپنی فوجوں کو لے کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کہتے ہیں گھیراؤ کر لینے کو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولیس کسی کو پکڑنے آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے گھروں کو گھیر لیتی ہے تاکہ مجرم گھر سے نہ نکلنے پائے، اس کے گھروں کا محاصرہ کر لیتی ہے، گھیر لیتی ہے تاکہ مجرم آسانی سے پکڑ میں آ جائے۔ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا تھا تو اس پورے شہر کو اپنے جنگجوؤں اور اپنی فوج کے ذریعے سے محاصرہ کر لیا جاتا تھا تاکہ یہ شہر آسانی سے بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس کا دونوں نے محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 4 مہینے تک یہ محاصرہ رہا۔ اس دوران رومیوں نے بیت المقدس، چونکہ رومیوں کے قبضے میں تھا، رومیوں نے ایک عیسائی، بہت بصیرت والا عیسائی تھا، بہت سمجھدار عیسائی تھا، جس کو اس نے بیت المقدس کا پورا نظام سنبھالنے کے لیے دے رکھا تھا، جس کا نام تقریباً ارطبون تھا۔ عیسائی، اس کا نام ارطبون تھا۔ اس نے بیت المقدس کے پورے نظام کو سنبھال رکھا تھا۔ چنانچہ وہ زمانہ موبائل ٹیلی فون کا تھا نہیں، خط و کتابت کا زمانہ تھا، خطوط کے ذریعے سے، خطوں کے ذریعے سے بات چیت ہوتی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط لکھا، ارطبون کو، جو عیسائی تھا، جو بیت المقدس پر جس نے قبضہ کر رکھا تھا، اس کو خط لکھا کہ ہم آ چکے ہیں، اب ہمارا تم سے محاصرہ ہو چکا ہے، اب تم بیت المقدس کو خالی کر دو، اب ہم اس کو فتح کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تاریخ کو تورات، انجیل، زبور، ساری کتابوں میں لکھ رکھی ہے، اور اب بھی موجود ہے۔ اگر تورات، انجیل، زبور اگر اصلی حقیقت میں موجود ہے تو اس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں۔
لیکن ان ظالموں نے اپنے اعتبار سے تحریفیں کر دی، رد و بدل کر دیے۔ ان عیسائیوں نے اور ان یہودیوں نے یہ پڑھ رکھا تھا اپنی انجیل اور توریت کے اندر میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک شخص اس بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس رومی ارطبون کو یہ خط لکھا کہ تم اس شہر کو خالی کر دو، ہم فتح کرنے آئے ہیں، تو اس ارطبون